اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، آنکھیں بند کر کے 33 بار یہ کلمات پڑھ لیں۔ وہ شخص آپ کا غلام ہو جائے گا جس کے لیے آپ پڑھیں گے، اور اسے کچھ کھلانا پلانا بھی نہیں پڑے گا۔ آپ کو صرف 4 سے 5 منٹ لگیں گے اس عمل کو کرنے میں، لیکن وہ بندہ آپ کی ہر بات مانے گا۔ یہ عمل ماں باپ، میاں بیوی یا کوئی بھی انسان ایک دوسرے کے لیے کر سکتا ہے۔ وہ انسان انشاءاللہ آپ کی مرضی کے مطابق چلے گا۔ جو بھی کام آپ اس سے کروانا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کی ہر بات مانے گا۔ اور یہ بات جان لیں کہ یہ جو عمل ہے دوسرے انسان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے اور اپنی بات منوانے کے لیے عمل جانا جاتا ہے۔ مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ اب آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، مثلا آپ نے کسی سے شادی کرنی ہے اور وہ لڑکی مان نہیں رہی، یا اس لڑکی کے گھر والے نہیں مان رہے، یا اس طرح کوئی لڑکی اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے اور اگلا لڑکا نہیں مان رہا یا اس کے گھر والے نہیں مان رہے، المختصر یہ کہ جو بھی نہیں مان رہا اس کا نام لے کر یہ عمل کر لے، انشاءاللہ وہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ پاک اس کے دل میں آپ کے لیے محبت اور نرم گوشہ پیدا کرے گا، انشاءاللہ آپ کا رشتہ بھی ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کا شوہر ہے، آپ سے محبت نہیں کرتا، آپ سے لڑتا جھگڑتا رہتا ہے اور خدا نخواستہ مارتا پیٹتا بھی ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، تو بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اپنے شوہر کے دل میں محبت پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ کی فرما برداری کرے گا، آپ کی بات مانے گا، جیسے آپ کہیں کہ انشاءاللہ ویسا ہی کرے گا۔ اور ناظرین، اس کے علاوہ آپ کے گھر میں کوئی بھی آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کے بچے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، تو آپ ان کے لیے بھی یہ عمل کر سکتی ہیں۔ اب ناظرین، ہوتا کیا ہے کہ والدین کی ویسے تو انسان کو ہر وقت بات ماننی چاہیے، کیونکہ والدین ہمیشہ ہماری بھلائی کے لیے ہی بات کہتے ہیں، لیکن کئی جگہوں پر ایسا ہو جاتا ہے کہ بچوں کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں یہ بالکل صحیح ہے، لیکن والدین ضد پر اڑ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بچہ میٹرک کر کے انٹر میں اپنے پسند کے مضامین رکھنا چاہتا ہے، لیکن والدین اسے سمجھا رہے ہیں کہ کوئی دوسرے مضامین رکھ لو، لیکن یہاں اس بچے کو پتہ ہے کہ میرا مزاج کیسا ہے، میرا پڑھنے میں انٹرسٹ کیا ہے، اور میں جو مضامین چاہ رہا ہوں وہ میرے فائدے کے ہیں، جبکہ والدین جو کہہ رہے ہیں اس میں شاید میرے لیے مشکل ہو جائے، تو اس صورت میں اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا سسرال میں جھگڑا ہے یا کوئی آپ کا دشمن ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ مرد عورت دونوں اس عمل کو کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ ان کے دل میں محبت پیدا ہوگی، اللہ پاک کے حکم سے جب آپ اس عمل کو کریں گے تو قصہ مختصر، جس کا بھی نام لے کر آپ یہ عمل کریں گے وہ شخص انشاءاللہ آپ کے حق میں ہو جائے گا، آپ سے محبت کرے گا، آپ کی بات مانے گا، انشاءاللہ جیسے آپ کی مرضی ہوگی ویسے ہی اس کا عمل ہوگا۔ تو آپ اس عمل کا طریقہ کار جان لیجئے کہ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے، کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ اس عمل کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، یا اگر آپ نماز کے بعد نہیں کرنا چاہ رہے، کسی اور فارغ وقت میں کرنا چاہ رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ بس ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس عمل کو مکمل خاموشی کے ساتھ اور اللہ پر پورا یقین رکھتے ہوئے کرنا ہے، توجہ کے ساتھ کرنا ہے تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے۔ اور ایک خاص بات کہ اس عمل کو عورتیں خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ پہلے سے کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی تسبیح کرتے ہیں تو اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے دل میں وہم نہیں ڈالنا کہ ایک عمل کے بعد دوسرا عمل کرنے سے کوئی نقصان نہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک دن میں آپ جتنے بھی وظائف کر لیں اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے اور آپ کو کامیابیاں ہی ملتی ہیں، کیونکہ اس میں اعوذ باللہ، درود پاک، اللہ کے اسم مبارک، قرآن پاک ہوتا ہے، تو آپ کو پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے اور آپ کو اپنے مقصد کا حصول بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کا حصہ ہے۔
قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی ہو تو وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی کریں۔ اس کی بہت زیادہ برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ تو 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیوں اور بہنوں، 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر درود پاک آپ نے صرف ایک بار ہی پڑھنا ہے۔ اور ایک اور بات کہ اگر آپ درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی اور درود یعنی مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہتے ہیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ بہتر یہی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے، کیونکہ ایک تو یہ فضیلت میں سب سے زیادہ ہے اور دوسرا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ترین درود بھی یہی درود ابراہیمی ہے۔ اس لیے آپ نے کوشش کرتی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ تو اعوذ باللہ بسم اللہ اور درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ کا عمل شروع ہوگا، اور یہ یہاں تک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اگلا عمل کرنا ہے۔ یہ جو کلمات ہوں گے آپ نے 33 بار ہی پڑھنے ہیں۔ آپ کی آنکھیں بند ہونی چاہیے، اور جب آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے تو آپ کا مقصد آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اب مقصد سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کسی انسان کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ مقصد ہونا چاہیے کہ میں فلاں انسان کے دل میں محبت پیدا کرنے جا رہا ہوں، یا آپ نے کسی سے کوئی بات منوانی ہے تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں فلاں انسان سے اپنی فلاں بات منوانے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔ اس طرح آپ کا جو بھی مقصد ہے اپنی بات منوانے کے حوالے سے، محبت پیدا کرنے کے حوالے سے آپ اپنے ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اب جو 2 لفظ آپ کو پڑھنے ہیں اس کا طریقہ کار جان لیجئے۔ آنکھیں آپ نے بند کرنی ہے اور یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا قابض العزیز اللہ ذو الجلال والاکرام۔ دوبارہ سماعت فرما لیجئے، یا قابض العزیز اللہ ذو الجلال والاکرام۔ اللہ رب العزت کے کسی بھی نام کو اس سے دعا میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اور یہی سب سے بہترین وسیلہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے نام ہیں، لہٰذا انہی کے ساتھ اسے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں کج روی کا شکار ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا انہیں عنقریب بدلہ دیا جائے گا۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان ناموں کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا، لیکن ان کے درمیان آپ نے اس انسان کا نام اپنے ذہن میں رکھنا ہے جس سے آپ نے اپنی بات منوانی ہے۔ اب میں ایک بار آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ کیسے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ دیکھیے، مثال کے طور پر اگر کوئی مرد کسی عورت کے لیے کر رہا ہے تو وہ ایسے کرے گا کہ آنکھیں بند کر کے کہے گا، یا قابضو۔ مثال کے طور پر عورت کا نام ہے ہنا، آپ نے ذہن میں ہنا کو رکھنا ہے، کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، یہ میں نے محض مثال دی ہے۔ یا قابض العزیز، یہ ایک ہی شمار ہوگا، آپ نے اس طرح 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح اگر کوئی لڑکی کر رہی ہے تو وہ اس طرح پڑھے گی کہ مثال کے طور پر حمزہ نام ہو سکتا ہے تو وہ کہے گی یا قابض العزیز، اور ساتھ ہی ذہن میں حمزہ کو رکھنا ہے۔ اس طرح آپ نے پڑھنا ہے، یہ ایک بار شمار ہوگا۔ اس طرح آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا، بات منوانے کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے، اپنا بنانے کے حوالے سے، انشاءاللہ وہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ اگر آپ کا شوہر ہے، انشاءاللہ وہ آپ کی بات مانے گا، آپ سے محبت کرے گا، آپ کی باتوں کے اوپر چلے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہیں شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ اگلا بندہ بھی مان جائے گا، اس کے گھر والے بھی مان جائیں گے، اور آپ کے لیے بقیہ معاملات میں بھی آسانی ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کی مشکلات کو حل فرمائے، ہم سب کی جائز نیک حاجات کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔